بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الکونین والثقلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد۔ گزشتہ کے رکوع کے سلسلے میں ہم پڑھ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی اور فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا، اور جیسے ہی فرعون غرق ہوا، جو قوم فرعون کے ظلم و ستم سے ڈری ہوئی تھی ان کے لیے ایک بہت بڑا ڈر ختم ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے زندگی بڑی خوشگوار کر دی۔ اس کا ذکر اس رکوع میں ہو رہا ہے۔ یہ رکوع جو آیت نمبر 93 سے شروع ہوتا ہے آیت نمبر 103 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جب فرعون سے نجات ملی بنی اسرائیل کو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بنی اسرائیل کو رہنے کے لیے جو ان کا علاقہ تھا اس کو بہترین ٹھکانہ رہنے کا بنا دیا۔ ہریالی، خوشگوار ماحول، مال دولت، ہر چیز مہیا فرما دیے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزیں رزق کے طور پر ان کو دی گئیں۔ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اور انہوں نے اختلاف نہیں کیا جب تک کہ ان کے پاس حقیقت کا علم نہیں آ گیا۔ طریقہ کار پہلے کی طرح نہیں رہا ان کا، ان کی دعائیں بھی قبول ہوئیں، ان کو بھی ایک اچھی زندگی، اختلاف سے دور والی زندگی عطا کی گئی۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ کے رب کا جو فیصلہ ہے وہ قیامت کے دن جن باتوں کا لوگ جھگڑا کیا کریں گے اس کو بھی صاف کر دے گا، فیصلہ فرما دے گا۔ سارے جھگڑے، سارے اختلافات دنیا میں ہوتے رہیں گے، جب قیامت قائم ہوگی تو یہ جو اختلافات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ۔ اب آپ ان سے پوچھئے، کفار مکہ سے، کہ اگر تمہیں شک ہے اس کتاب میں یا دین کے اس معاملات میں، شریعت کے ان احکام میں جو میں لے کر آیا ہوں، تو پرانی کتابیں پڑھو، تورات پڑھو، زبور پڑھو، وہ تو تمہارے پاس موجود ہے نا۔ اس میں سب چیزیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں، سارے اشارے مل جاتے ہیں، پتہ چل جائے گا۔ جو کتاب اب تک تم پہلے والی آسمانی کتابیں پڑھتے رہے نا، اس میں سب موجود ہے۔ اب یہ باتیں بھی جو موسیٰ کی ہم بیان کر رہے ہیں وہ بھی تمہاری کتابوں میں ہے نا، تو معلوم ہو جائے گا کہ کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ اسی دین کا کنٹینیویشن ہے۔ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، یقیناً ایک حق ہے جو تمہارے رب کے پاس سے آیا ہے، تم کو ثابت ہو جائے گا وہ کتابیں پڑھنے کے بعد۔ تو اب جب ہر چیز واضح ہو جائے گی، حق سامنے ہو جائے گا، تو پھر اس کے بعد شک کرنے والوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، اللہ تعالیٰ کی بات جن پر ثابت ہو چکی، حق ثابت ہو چکا، حق ظاہر ہو چکا، ان کے دلوں کے اوپر بھی اس کے اثرات ہو چکے، ان کے دل کے اندر بھی بات واضح ہو چکی۔ ظاہری طور پر بھلے ہی وہ ایمان کا انکار کر رہے ہوں، لیکن دل ان کا ماننے پر مجبور ہو چکا ہے کہ یہی حق ہے۔ اتنا کلیئر کٹ معاملہ ہو چکا ہے، لیکن ان کا جو رویہ ہے، یہ رویہ بتاتا ہے کہ یہ اب بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اگر ان کے پاس ساری نشانیاں بھی آ جائیں اور ان ساری نشانیوں کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیں، تب تک بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، اس وقت تک جب تک کہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ ان کا بھی وہی طرز عمل ہوگا، جس طرح کے طرز عمل والوں کا تذکرہ ہم نے بتایا ہے فرعون کے لشکر کا، وہی طرز عمل ان کا ہوگا۔ فلولا کانت قریۃ
آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس. کیوں نہیں ہوا ایسا؟ جتنی قومیں گزری اس سے پہلے انبیاء کرام کی، سب کے سب عذاب کے آ جانے کے بعد ایمان لائے. کسی کا ایمان اس وقت قبول نہیں کیا گیا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے. اب یونس علیہ السلام کی قوم کا عذاب کے آثار آ جانے کے بعد جب انہوں نے دیکھ لیا عذاب آ رہا ہے، اب واضح ہو چکا ہے، تب انہوں نے توبہ کی، روئے، گڑ گڑائے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا تھا. تو مفسرین کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ چونکہ عذاب اس قوم کو ابھی آیا نہیں تھا، صرف آثار آئے تھے، اسی لیے ان کی توبہ قبول کی گئی، ان کو ایمان کی دولت دی گئی. آ جانے کے بعد عذاب، یہ نعمت ان کو میسر نہیں ہونے والی. لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین. جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے دور کر دیا ان سے رسوائی کا عذاب. یونس علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہو رہا ہے. اب وہ جو آخرت کا عذاب ہے وہ تو ٹلنے والا تو ہے نہیں. جو کافر ہیں ان سے وہ عذاب دور تو ہونے والا نہیں ہے، لیکن دنیا میں جب عذاب آتا ہے، کوئی آدمی سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اگر عذاب کے آنے سے پہلے صرف آثار میں ہی سمٹمز اور سمبلز جو ہوتے نا، اسی پر ہی لوگوں کو سمجھ میں آ جائے اور فوری وہ ہدایت کا راستہ اختیار کر لے، تو دنیاوی زندگی میں ان کا عذاب ٹال دیا جائے گا، اور پھر ایک مدت تک ان کو مہلت پھر دی جائے گی. وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ. ایک مدت تک ہم ان کو انجوائے کرنے دیں گے دنیا کی زندگی. کرو. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. اگر اللہ نے چاہا تو زمین میں جتنے لوگ ہیں سب کے سب ایمان لے آئیں. ایمان لانے کے بعد، کہنے کے بعد کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں ایمان لاتا ہوں، پھر بھی ان کا ایمان کیوں قبول نہیں کیا گیا، ایسا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے کسی کے ذہن میں، تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں مسئلہ وہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وقت سے پہلے کیوں نہیں لائے. ایسا اگر سب کو ایمان کی دولت دے دینی ہوتی تو یہ تو سب چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی. نہ کسی نبی کو بھیجنے کی ضرورت تھی، نہ کسی کتاب کو بھیجنے کی ضرورت تھی. اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ایک نظام بنایا، وہ نظام کے تحت ہو رہا ہے. ورنہ اگر اللہ چاہے تو سارے کے سارے لوگ ایمان والے بن جائیں. افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایمان کے دائرے میں داخل ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے نبی، جب اللہ ہی نہیں چاہتا کہ یہ لوگ ایمان لائیں تو آپ کیوں ان کو مجبور کرتے ہیں ایمان لانے کے لیے؟ ایمان تو ایسا ہوتا ہی نہیں نا، کسی کو زبردستی دین میں داخل کر لیں. یہ نہ قرآن کا طریقہ ہے، نہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے لوگوں کو زبردست مسلمان بنا دیا ہے. ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اسلام کا حکم ہی نہیں ہے وہ. زبردستی کوئی آدمی کسی غیر مسلم کو مسلمان بنا ہی نہیں سکتا. قرآن کے حکم کی خلاف ورزی ہو جائے گی وہ، کیونکہ دین میں زبردستی تو ہے ہی نہیں. لا اکراہ فی الدین بھی آیا ہے نا قرآن مجید میں، سورہ البقرہ میں آیت الکرسی کے بعد. دین میں زبردستی ہے ہی نہیں. فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، یہ بھی آیا ہے. جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر میں رہے. تو آپ زبردستی کسی کو ایمان نہیں دلا سکتے. مت کیجیے، چھوڑ دیجیے ان کے حال میں. اپنے آپ خود مومن بنیں گے تو ان کا ایمان قابل قبول ہوگا. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. اور یہ حقیقت یاد رکھیے کہ کسی جان اور کسی شخص کو اللہ کی اجازت کے بغیر ایمان لانے کا یارہ ہے ہی نہیں. جب تک وہاں سے اجازت نہیں ہوگی تب تک کوئی ایمان لا ہی نہیں سکتا. تو اگر کوئی ایمان نہیں لا رہا ہے تو آپ غمگین مت ہوئیے. آپ تبلیغ اچھی طریقے سے کر رہے ہیں، کرتے رہیے. اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو جتنے لوگوں کے بارے میں منظور ہوگا وہ ایمان لائیں گے. جو منظور نہیں ہے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجیے. باقی جو فیصلہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کرے گا. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار یہ ہے کہ جن کے دلوں کے اندر گندگی ہے، سرکشی ہے، اناد ہے، آلودگی ہے، جو بے سمجھ ہیں، ان لوگوں کو یہ نعمت ملتی ہی نہیں. یہ گندگی ہمیشہ ان کے دل کے اندر رہے گی.
قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، اگر یہ عقل مند ہیں، عقل کا استعمال کرتے ہیں، تو آسمانوں میں، زمین میں ذرا غور کرو، غور سے دیکھو کیا کیا نشانیاں، کیا کیا عجائبات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. اتنا ہی کافی ہے ان کے لیے، اگر ان کے اندر شعور ہے، سمجھ ہے، تو ایمان لانے کے لیے وہی کافی ہے. دیکھو نا، اپنے آپ کو بڑا سمجھدار کہتے ہو، بڑا تعلیم یافتہ کہتے ہو، تو بتاؤ کہ نشانیاں اللہ کی ہے کہ نہیں ہے آسمانوں اور زمین میں. کیا کیا حیرت انگیز چیزیں دنیا میں تم دیکھ رہے ہو، کیا اتنی سمجھ نہیں ہے؟ وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، اور جس کے دل کے اندر وہ ایمان کا جو بیج ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی نہیں ہے، وہ تو ایمان لانے والے ہے ہی نہیں. چاہے اللہ تعالیٰ نشانیاں ایک کے بعد ایک نازل کر دے، چاہے اللہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک ڈرانے والے بھیج دے، ان کے اوپر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، جیسے گزشتہ کے لوگوں کے حالات گزرے تھے نا، یہ بھی انہی حالات کا انتظار کر رہے ہیں، کب عذاب آئے گا ہم دیکھنا چاہتے ہیں. قُلْ فَانْتَظِرُوا، آپ ان سے کہیے کہ کرو انتظار. ان لوگوں نے بھی انتظار کیا تھا نا، عذاب آیا تو کیا ہوا تمہارے سامنے ہے، کتابوں میں موجود ہے. اگر تم بھی اسی طرح انتظار کرنا چاہتے ہو تو کرو انتظار. انی معکم من المنتظرین، ہم بھی انتظار کرنے والوں میں رہیں گے، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. ثم ننجی رسلنا، پھر جب بھی عذاب آئے گا تو ہم نے یہ طریقہ بنا رکھا ہے کہ ہم اپنے رسولوں کو بچا لیں گے. والذین آمنوا، اور جو ان پر ایمان لایا اس کو بھی بچا لیں گے. کذالک، ایسا ہی ہوگا. حقا علینا ننجی المؤمنین، یہ ہمارا ذمہ ہے کہ ہم اہل ایمان کو بھی بچائیں گے عذاب سے. اہل ایمان پر وہ عذاب نازل نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہم کو قیامت تک، آخری سانس تک اہل ایمان میں رکھے. آمین. صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین.